اے اللہ کے نبی اپنے رب کی خاطر آپ صبر کیجئے۔ اس آیت کریمہ نے بھی ہمیں بتایا کہ صبر کے لیے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے خاطر ہم صبر کریں، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، یہ پہلی شرط ہے صبر کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہمارا ایمان عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم جب بھی مصیبت اور پریشانی میں ہوں صرف اللہ سے بیان کریں، صرف رب العالمین سے روئیں، صرف رب العالمین سے اپنی مصیبت کو بیان کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف رب کی ذات ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں صبر کے تعلق سے ہم نے 3 باتیں سنی تھی۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کی اہمیت کیا ہے؟ اور صبر کرنے پر فائدے کیا ملیں گے؟ یہ خاص باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صبر کی قسمیں اور صبر کی شرطیں، شروط الصبر، اقسام الصبر، بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم صبر کے فائدے چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کے شروط جاننے ہوں گے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کا اصل شرط ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے شرط یہ ہے آپ کا وضو ہو، شرط یہ ہے آپ کا کپڑا پاک صاف ہو، شرط یہ ہے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ یہ شروط ہیں۔ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ کتنے خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں، کتنی لمبی رکعتیں پڑھ لیں، آپ کی نماز بیکار ہو جائے گی۔ ایسے ہی صبر کے لیے شروط ہے۔ اگر ہم صبر انہی شرطوں کے مطابق کرتے ہیں تب جا کے ہمیں یہ فائدے ملیں گے جو پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا ہے۔ اگر ہم ان شرطوں کے مطابق صبر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو صبر کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ان شرطوں سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں، صبر والے ہیں۔ یہ پیمانہ ہوگا، ایک ترازو ہوگا۔ اس ترازو سے ہم اور آپ اپنے آپ کو تول بھی سکیں گے کہ واقعی میرے اندر صبر کی صفت ہے کہ نہیں ہے، یہ جان سکیں گے۔ اس لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تو صبر کی شرطیں 3 ہیں۔ 3 شرطوں کے ساتھ صبر صحیح ہوگا۔ اگر کوئی بھی 3 شرطوں کے ساتھ کرے گا تو اس کو صابر کہیں گے، یعنی صبر کرنے والا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صبر کے لیے پہلی شرط یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور عبادت کوئی بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہے تبھی قبول ہوگا۔ لیکن صبر آپ کریں کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، اس لیے آپ صبر کریں۔ قرآن کریم میں آپ تلاش کریں، 2 آیت کریمہ ایسی ملتی ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ ہی کے لیے صبر ہونا چاہیے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کہا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چپکے بھی، اعلانیہ بھی، برائی کو اچھائی سے ٹال دیتے ہیں،
اولئک لہم عقبی الدار، اللہ نے ان کا انجام بتایا کہ جنت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے، اولئک عقبی الدار، یہی لوگ جنت کے گھر کے مستحق بنیں گے۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں بتا دیا کہ صبر کی شرط ہے کہ اللہ کے خاطر ہم صبر کریں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک سورہ مدثر ہے، سورہ نمبر 74 ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے اللہ کے نبی اپنے رب کے خاطر آپ صبر کیجئے۔ اس آیت کریمہ نے بھی ہمیں بتایا کہ صبر کے لیے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے خاطر ہم صبر کریں، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، یہ پہلی شرط ہے صبر کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے صبر کے لیے کہ اپنے زبان پہ ہم حرف شکایت نہ لائیں، کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہ کریں، اور اللہ کے بارے میں کسی سے شکایت نہ کریں، نہ تو اپنی زبان سے شکایت لائیں کوئی، اور نہ کسی سے اللہ کے بارے میں شکوہ شکایت کریں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اگر آپ اس شرط کے مطابق صبر کرتے ہیں تو بدلہ کیا ملے گا؟ دیکھیے حدیث قدسی مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث جو میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کے شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ ووافقہ الذہبی، امام ذہبی جو اپنے دور کے بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ امام حاکم نے اسے مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے کہا۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہے اللہ نے یہ بات کہی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اذا ابتلیت عبد المومن، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، ولم یشکنی الی عبادہ، یہ میرا مومن بندہ اپنے عیادت کرنے والے لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے۔ کسی کو میں آزمائش میں ڈالوں، لوگ اس کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، اب لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کر رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، میں ہی کیا بیمار ہوں، اللہ نے میری ہی پر آزمائش کیوں ڈالی، میں تو بہت اچھا کام کرتا ہوں، میں نے کون سی غلطی کی ہے، دیکھو نا میں ہی بیمار پڑ رہا ہوں، میں نے بہت اچھے کام کیے۔ وَلَمْ يَشْكُنِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، کوئی زبان پہ حرف شکایت نہیں لاتا ہے، اللہ تیری رضا ہے، میں اس رضا پر راضی ہوں، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اب اگر اس طرح کرتا ہے، اللہ کہتا اطلقتہ من اساری، اگر اس طرح وہ کرتا ہے میں اپنی قید سے اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ ثم یستعنف العمل، پھر اس کے بعد میں اس کا جو خون ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، اس کا گوشت بہترین گوشت بنا دیتا ہوں، اس سے بہتر گوشت اس کا بنا دیتا ہوں، اس کا جو خون ہوتا ہے اس سے بہتر خون بنا دیتا ہوں۔ ثم یستعنف العمل، پھر عصر نو عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے، عصر نو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ یہ روایت بتلاتی ہے کہ اگر ہم حرف شکایت نہیں لاتے ہیں تب اللہ کی طرف سے بڑا اجر عظیم ہمیں ملتا ہے۔ اسی کو صبر کہتے ہیں کہ ہم حرف شکایت اپنی زبان پہ نہ لائیں، ہم اللہ کے بارے میں کسی سے نہ کہیں شکایت، یہ حرف شکایت نہ لائیں تو یہ بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو گویا کہ دو شرط ہو گئی، پہلی شرط اللہ کے لیے صبر کریں، دوسری شرط اپنی زبان پہ حرف شکایت بالکل شکوہ شکایت نہ لائیں، اور تیسری شرط یہ ہے جیسے مصیبت اور پریشانی ابتدا ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، وہیں سے ہمیں صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ مصیبت اور پریشانی آئی، اب جو کچھ کرنا تھا آپ نے سب کچھ کر لیا، کرنے کے بعد آپ کہیں میں تو صابر ہوں، میں تو اب صبر کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں تو اب کسی سے شکوہ شکایت نہیں کروں گا، اس کو ہرگز صبر نہیں کرتے ہیں، اس کو ہرگز صبر نہیں کہتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ نے شروع سے ہی آزمائش میں مبتلا ہوئے، شروع سے صبر ہی نہیں کیا، بعد میں سب کچھ ختم ہونے کے بعد صبر کر رہے ہیں، اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ دیکھیے اس کی کیا دلیل ہے، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت 1283 نمبر کی جو روایت ہے صحیح بخاری میں، یہ روایت بہت واضح کلیئر ہے اس سلسلے میں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، اللہ کے نبی ایک ایسی عورت کے پاس گزرے جو قبر کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ قبر کے پاس بیٹھی ہے، عورت ہے، رو رہی ہے، عورتوں میں صبر کا معاملہ تھوڑا کم رہتا ہے، رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبری واتقی اللہ واتقی واصبری، اے عورت تو کیا رو رہی ہے، اللہ کا ڈر پیدا کر اور صبر کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج اور پیغام اسے دیا۔ اس نے کیا کہا؟ کہا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، آپ جائیے، آپ کو کیا معلوم مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، میں اس مصیبت پر رو رہی ہوں، وائلہ کر رہی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہے وَلَمْ تَعْرِفُهُ، اتنے مصیبت میں وہ عورت تھی، اتنے غم میں تھی، اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ڈرو، اللہ کے لیے صبر کرو۔ اس نے رسول اللہ کو یہ پلٹ کے جواب دے دیا، آپ جائیے، آپ کو نہیں معلوم ہے مجھے جو مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے۔ فقیل لها، جب اس عورت نے یہ بات کہہ دی، اللہ کے رسول چلے گئے وہاں سے۔ فقیل لها، اس عورت سے کہا گیا انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا معلوم ہو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، تمہیں یہ بات کہہ رہے تھے۔ اب فوراً اتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بھاگ کر کے آئی۔ فلم تجدہ عندہ بوابین، اللہ کے نبی کے گیٹ کے پاس، آپ کے دروازے کے پاس کوئی پہرے دار نہیں تھا، کوئی چوکی دار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سمپل خاکساری کی زندگی تھی، جو بھی جب بھی جیسا بھی ملنا چاہتا تھا اللہ کے رسول فوراً ملاقات کرتے تھے۔ اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کیا کہا؟ لم اعرف کا، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ نے مجھ سے کہا صبر کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، لیکن میں آپ نہیں پہچان پائی کہ آپ ہیں، میں نہیں جان پائی، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، میں اب صبر کرتی ہوں، میں اب اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، یہ صبر نہیں ہے، صبر تو مصیبت پہنچتے ہی آدمی صبر کر لے اس کو صبر کہیں گے، صدمہ پہنچتے ہی آدمی صبر کر لے اس کو صبر کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ہرگز صبر نہیں کرتے ہیں، صدمہ تکلیف پہنچتے ہی آدمی کہہ دے اللہ کی رضا، اللہ نے جو کیا وہ بہتر کیا ہے، اسی کو صبر کہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سمجھایا اور بتایا اور یہ پیغام عام کیا۔ پتہ کیا چلا کہ صبر کے لیے 3 شرطیں اپنے ذہن میں آپ بیٹھا لیں۔ کوئی بھی چیز ہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لا رہے ہیں، آپ جیسے ہی مصیبت آ رہی ہے جیسے ہی صبر کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ صبر کی شرطوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں اور صبر کی یہ شرطیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ مثلاً کورونا کا دور چل رہا ہے، کئی سالوں سے بیماری آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اب اس کورونا کے دور میں اب آدمی اپنی زبان سے بہت سارے لوگ شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، بہت پریشانی چل رہی ہے۔ کب شکایت کرتے ہیں؟ جب انہیں دین کے خاطر کہا جائے کچھ کیا جائے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو، مسجد کے لیے کچھ دو، اللہ کے نیک بندوں کی کچھ مدد کرو، شروع بہت دھندا خراب چل رہا ہے، بہت پریشانی چل رہی ہے، بہت تکلیف آ رہی ہے، شادی بیاہ میں کوئی چینجنگ نہیں، اپنے کھان پین میں کوئی چینجنگ نہیں، اپنے رہنے سہنے میں کوئی چینجنگ نہیں، صرف اللہ کے راستے میں جب بات آتی ہے تو شکوہ شکایت لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اندازہ لگائیے، اگر آپ شکوہ شکایت اپنی زبان پہ لاتے ہیں تو یہ صبر ہے؟ ہرگز یہ صبر نہیں ہے۔ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ بہتر ہے ہمارے لیے، آپ کے پاس کوئی آئے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ راضی خوشی آپ دے دیں، اور دینے کے بعد آپ اللہ سے اپنی بات رکھیں کہ اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے دے دیا، یہ صبر ہے۔ آج اکثر دیکھیں جو مصیبت پریشانی تھوڑی سی اللہ کی طرف سے کیا آزمائش آئی ہے، ہر آدمی حرف شکایت، ہر آدمی پریشانیوں کو بیان کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ہم پریشانیاں بیان کر رہے ہیں، یہ صبر کے خلاف ہے۔ کبھی ہمیں اپنے زبان سے حرف شکایت نہیں لانا چاہیے ان چیزوں کو لے کر کے۔ یہ آپ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو دیکھیے،
اگر آپ اپنی پریشانی کو اللہ سے کہتے ہیں، اپنی مصیبت کو اللہ سے کہتے ہیں، تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ اپنی مصیبت اور پریشانی کو، اپنے غم اور تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں، کیونکہ کوئی انسان آپ کی پریشانی دور نہیں کر پائے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ قرآن کریم اٹھا کر کے آپ دیکھیں، نبیوں پہ جب بے آلام آئے، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، نبیوں نے اپنے غم، اپنی پریشانی، اپنی تکلیفوں کو رب العالمین کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن سورہ یوسف پڑھیے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 18 پہلے دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا ہے، اور اس کرتے کو جھوٹا موٹا خون لگا کر کے یعقوب ان کے والد کے سامنے لا کے پیش کر دیا۔ ان کے والد کو اچھی طریقے سے معلوم بھی ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ انہوں نے کہا بیٹا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مکاری کر رہے ہو، تم ایسے ہو ایسے ہو۔ فوراً انہوں نے کہا صبر جمیل، صبر جمیل، بہترین صبر میں کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ رب العالمین کے میں حوالے کر رہا ہوں، اللہ میرا مددگار ہے، جو کچھ تم بتا رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ غور کیجئے، پھر اسی سورہ یوسف میں آپ آگے بڑھ کر کے دیکھیں، بنیامین کو بھیج دیا بھائیوں کی اصرار پر، بھائیوں نے کہا ہمیں غلہ نہیں ملے گا، بنیامین کو ساتھ میں لے کے جانا ہے، گئے، چوری کے جرم میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ آئے بھائی، بڑا بھائی وہیں رک گیا، باقی بھائی آئے، اور آنے کے بعد جب والد محترم کو کہا تو والد محترم نے پھر کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، کہا صبر ہے، اللہ کی قسم مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ضرور اللہ ان تمام کو لے کر کے آئے گا۔ صبر جمیل، یہاں بھی یہی کہا۔ دیکھیے بھائیوں کو، بنیامین کو بھی پھنسا دیا، مجرم بنا دیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا، حالانکہ دیتے وقت بہت سارے اصرار کیے تھے، بہت ساری باتیں ان سے کہی تھی، لیکن آنے کے بعد رپورٹ دیا تو کیا کہا؟ صبر جمیل۔ اب آگے سورہ یوسف میں آگے چل کر کے دیکھیں آپ، آیت نمبر 86 جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو ملے گا، کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے جو بھی تکلیف پہنچی ہے، مجھے جو بھی درد پہنچی ہے، جو بھی پریشانی پہنچی ہے، میں تمام مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ کے دربار میں رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو لے کے اللہ سے رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے۔ ہم اسی چیز کو سمجھیں کہ مصیبت اور پریشانی آنے پر ہمیں لوگوں کے سامنے شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، لوگوں سے بیان نہیں کرنا ہے، اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے اپنی ساری پریشانیوں کو رکھنا ہے۔ رب العالمین 24 گھنٹے کے لیے دن رات کے ہر حصے میں ہماری پریشانی سننے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اس رب سے اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، چھوٹی بڑی ساری پریشانیوں کو رکھ دینا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا، کس طرح انہوں نے صبر کیا۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ انبیاء ہمیں بتلاتی ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے بار بار کیا دعا کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ بار بار دعا کر رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ بار بار دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ارحم الراحمین ہے، اللہ تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اسی قرآن سورہ انبیاء میں اٹھا کے دیکھیں، سورہ نمبر 21 ہے، آیت نمبر 87 اٹھا کے دیکھیں، یہ آیت نمبر 83 تھی، آیت نمبر 87 میں کیا ہے؟ آیت نمبر 87 میں یونس علیہ السلام کے تعلق سے ہے، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام تاریکیوں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، ظلمات اللہ نے کہا، ظلمتن کی جمع ظلمات ہے، رات کی تاریکی تھی، سمندر کی تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی، تین تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس تاریکی میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ظالم میں ہی ہوں رب العالمین۔ یہ دعا اللہ رب العالمین نے سنی ان کی، اور سننے کے بعد اللہ نے ان کو پریشانی سے نجات دے دیا۔ پتہ کیا چلا کہ نبیوں نے اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ سے دعائیں کی ہیں، تو اللہ سے دعا کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیے ہمیں دعا کرنا ہے اللہ سے۔ خود جناب محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی 32-31 نمبر کی روایت، اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے بھی بڑھ کر کے کوئی دن ایسا آیا آپ کی زندگی میں کان اشد علیکا، آپ پر بھاری ہو؟ احد کے موقع پہ آپ کو تو ظالموں نے پتھر تک مارا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، کیا احد سے بڑھ کر کے بھی کوئی ایسا دن آیا کہ آپ پر تکلیف ہوئی ہو؟ اماں عائشہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں عائشہ، تمہاری قوم سے مجھے بہت ساری تکلیفیں پہنچی، لیکن ان تکلیفوں میں سے سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی تکلیف مجھے عقبہ کے دن پہنچی۔ عقبہ کے دن طائف کے موقع پر جب میں وہاں گیا، ابن عبدلیل بن عبد کلال کو میں نے اسلام پیش کیا، میں نے اسے بتایا اسلام کے بارے میں، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے تکلیفیں ہوئیں، پھر میں وہاں سے اپنا چہرہ جھکائے ہوئے مغموم، بہت ہی مایوس وہاں سے نکلتا ہوا چلا آیا اور قرن الثعالب پہ پہنچا، قرن المنازل پہ پہنچا جو میقات ہے اہل نجد کی، وہاں میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ جبریل امین مجھے آواز دے رہے ہیں اور میرے سر کے اوپر ایک سایہ ہے، اسی سایہ بادل کے سائے کے اندر جبریل ہے اور جبریل مجھے آواز دے رہے ہیں۔ جبریل کو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، کہا جبریل نے کہا یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، ملک الجبال، پہاڑوں کی نگرانی کرنے والے بھی فرشتے ہیں۔ کہا ان کی ڈیوٹی پہاڑوں کی نگرانی کی ہے، اللہ نے ان کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا، جو مصیبت اور پریشانی ڈالی، سب اللہ نے دیکھ لیا ہے، اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے۔ فرشتے نے سلم علیہ، حدیث کے الفاظ ہے، فرشتے نے نبی سے خطاب کر کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ان شئت اطبق علیہم بین الخشبین، یہ دو پہاڑی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے میں پسل دوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، بس آپ کے حکم کی ضرورت ہے، آپ کے اشاروں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی تھی میرے لیے، یہ سب سے بڑی آزمائش کی گھڑی تھی میرے لیے۔ میں نے فرشتے سے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میں تو امید رکھتا ہوں اللہ ان کی پیٹھ سے، ان کے صلب سے، ان کے آنے والی نسلوں سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ کی تنہا عبادت کریں گے، ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ نے شکوہ شکایت کیا، آپ چاہتے تو فرشتے کے ذریعے سے آج طائف کا وجود مٹ گیا ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوئی۔ آج طائف والے ایمان میں بڑے مضبوط ہیں، توحید والے ہیں، وہاں اللہ کے توحید کی بہت ساری مدد وہاں سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی طائف والوں کو مل گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف شکایت اپنی زبان سے نہیں لایا۔ کتنی تکلیفیں ہوئیں، کتنی مصیبت ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حرف شکایت نہیں رکھی۔ جو کچھ کہا اللہ سے کہا، جو کچھ بیان کیا اللہ سے بیان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہمارا ایمان عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم جب بھی مصیبت اور پریشانی میں ہوں صرف اللہ سے بیان کریں، صرف رب العالمین سے روئیں، صرف رب العالمین سے اپنی مصیبت کو بیان کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف رب کی ذات ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں، سورۃ النمل اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے کہا بتاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان حال، بے کس، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا شخص جب پکارتا ہے رب العالمین کو، کون ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے والا؟
کون ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قلیلاً ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ عبرت اور نصیحت پکڑتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، اور صبر مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ صبر کا مطلب اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں لانا ہے۔ صبر کا مطلب مصیبت آتے ہی ہم اپنے آپ کو روک لیں اللہ کے لیے، یہی صبر ہے۔ اگر ہم اللہ سے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ سے روتے اور گڑاتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، کیونکہ ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو رب جانتا ہے، رب ہی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اس لیے صبر کی 3 قسمیں ہیں، اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ اب صبر کی 3 قسمیں کیا کیا ہیں؟ ایک صبر علی الطاعہ، ایک صبر عن المعاصی، ایک صبر عن القضاء والقدر۔ یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر ہوتا ہے۔ معاصی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قضا و قدر جو ہے، تقدیر میں جو آپ کے لکھی جا چکی ہے، موت، حیات، بیماری، اس پر بھی صبر ہے۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں صبر کی یہ 3 قسمیں میں آپ کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں واضح کروں گا، اور صبر آزمائشوں پہ ہمیں کن کن آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے جو بھی بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حقیقی صبر ہے، اس صبر کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے، تو رب العالمین تو جانتا ہے، دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارا آخری وقت ہو، ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اے اللہ آخرت کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ آخرت کی ہر پریشانی سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ میدان محشر کی گھڑیوں سے ہمیں نجات دے دے۔ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔